الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک اور تجھے پاک رکھا، واصطفاک علی نساء العالمین اور تجھے برگزیدگی عطا کی اور تجھے برتری عطا کی جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری کرو اپنے رب کی، واسجدی ورکعی سجدہ کرو اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف یہ وحی کی ہم نے۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم جب انہوں نے اپنے قلموں کو ڈالا، ایہم یکفل مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور پھر ان کے ہاں جو بیٹے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی اس کا تذکرہ ہوا، اور اس سے پہلے حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ تھا، اور آج کے یہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت مریم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، کہنے والے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا تھی فرشتوں کی جماعت، اس لیے تذکرہ فرشتوں کا ہوا اور متکلم ایک ہی ہوا کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس میں متکلم تھے۔ انہوں نے حضرت مریم سے یہ بات کی اور کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتے غیر نبی سے بھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جی فرشتے غیر نبی سے بات کر سکتے ہیں۔ نبی تو مردوں میں سے ہوتا ہے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی اور کوئی نہیں بھیجا۔ پتہ چلا عورتوں میں سے کوئی نبیہ نہیں بن سکتی، نبی مردوں ہی میں سے رہے ہیں۔ ایک یہ بات۔ اب یہاں حضرت مریم سے جب بات ہوئی تو جی عورت سے غیر نبی سے فرشتہ بات کر سکتا ہے، لیکن وہی صرف نبی پر لے کر آئے گا، وہی نازل ہوگی تو صرف نبی پر ہوگی، غیر نبی پر وہی نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی یہ شریعت ہے اور احکام ہے، اور اللہ صرف نبی پر وہی بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان احکامات اور شریعت کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ لہٰذا یہ اب حضرت مریم سے بات ہوئی،
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ہم نے ان کو وحی کی، یعنی ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ یہ باتیں جو ہے غیر نبی سے بات ہو سکتی ہے، فرشتہ بات کر سکتا ہے، لیکن وہی جو ہوگی وہ صرف اور صرف نبی کے ساتھ۔ تو اب یہاں حضرت مریم کا تذکرہ آیا، اور ہاں نبی کے بعد جو بڑا درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ کل درجے جو بیان کیے، انبیاء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ اور حضرت مریم کو اللہ نے صدیقیت کا درجہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ قرآن میں آتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی ماں صدیقہ تھی، انہیں صدیقیت کا درجہ ملا تھا۔ تو حضرت مریم سے یہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو چن لیا۔ کیسے چن لیا؟ آپ کی ماں نے تو نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ ہوگا، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ تو لڑکے کا سمجھتی رہی۔ اللہ نے آپ کو چنا اور اللہ نے آپ کو ان کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی صورت میں قبول کیا، تو آپ اللہ کی چنیدہ ہیں، آپ اللہ کی منتخب کی ہوئی ہیں۔ وطہرک، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا، کیا معنی پاکیزہ کیا؟ برے اخلاق سے آپ پاک ہیں، بری نظروں سے پاک ہیں، بری چیزوں سے پاک ہیں۔ جب ایمان ہوگا اور اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ جہاں ایمان نہ ہو تو وہ انما المشرکون نجس، پھر نجاست اور گندگی ہے۔ برے اعمال ہوں گے پھر نجاست اور گندگی ہے۔ اللہ نے آپ کو برے اعمال سے بھی محفوظ کیا، بری نظروں سے بھی محفوظ کیا، برے اخلاق سے بھی محفوظ کیا۔ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو برتری عطا فرمائی جہان کی عورتوں پر۔ مفسرین کرام نے لکھا یہاں جہان سے مراد ہے کہ تیرے زمانے کی عورتوں پر اللہ نے تجھے برتری عطا فرمائی، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جیسے سرید کے کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے مرد کامل گزرے، اکمل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں چند ایک، ان میں فرمایا مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں کامل اکمل بنایا ہے اور باقی نہیں۔ لیکن مردوں میں تو جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، وہ سارے کے سارے کامل اور اکمل گزرے ہیں، وہ سب کے سب۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ اللہ نے تجھے چن لیا، جہان کی عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ آگے کچھ نصیحتیں فرمائی گئی، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا، اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، شکر گزار بننا۔ کیوں؟ اللہ نے تجھے چنا اور بچپن ہی سے تو کہاں پر رہی؟ مسجد اقصیٰ میں رہی، وہاں عبادت کرتی رہی، ادھر رہی۔ اللہ نے تیرے بچپنے کو بھی پاکیزہ رکھا، اب جوانی کو بھی اللہ نے پاکیزہ رکھا، لہٰذا اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، تمام انبیاء کے سردار، لیکن کیا حال تھا؟ آپ رات پوری عبادت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، اتنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، یہ کیفیت۔ اور سردیوں میں فرمایا آپ اس طرح عبادت کرتے تھے، اور وہ سرد پانی سے وضو کرنا اور پھر عبادت کرنا، حدیث میں آتا ہے حتیٰ تشققت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے، یہ کیفیت۔ آپ سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ آرام بھی کیا کریں، آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کیا
کیا کریں؟ جواب میں فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ یتیم کو اٹھایا اور انبیاء کا امام بنا دیا، یتیمی سے اٹھا کر کے مجھے انبیاء کا سردار بنا دیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت مریم سے کہا گیا اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، واسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ آپ عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اس زمانے میں حضرت مریم کو بیت المقدس میں جب رکھا گیا، آپ کے لیے جگہ بھی بنا دی گئی، جب جگہ بھی بنا دی گئی تو وہاں ان کے ساتھ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اب پہلے نماز میں رکوع ہوتا ہے، بعد میں سجدہ ہوتا ہے، یہاں پہلے وسجدی سجدے کا ذکر پہلے، ورکعی رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا، امام بیضاوی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں عربی گرامر میں واو درمیان میں آیا، اور عربی گرامر میں اس کو واو عاطفہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ترتیب نہیں ہوتا، جمع کرنا ہوتا ہے کہ آگے، جیسے میں کہوں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن مسجد میں آئے تو عبداللہ کا نام پہلے، عبد الرحمن کا بعد میں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ عبداللہ پہلے اور عبد الرحمن بعد میں آیا، معنی یہ دونوں مسجد میں آگے۔ تو معنی یہ تھا وسجدی ورکعی، بس آپ نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، رکوع اور سجدے دونوں کا ذکر آ گیا، لہذا پہلے سجدے کا ذکر آنے سے لازم نہیں آتا کہ سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں ہے۔ اور ایک اور یہ اس کی توجیہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سجدے کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ نہ رکوع میں، رکوع تو پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں، اور یہاں پہلے کیوں کہا؟ فرمایا یہودیوں کی عبادت میں سجدہ پہلے ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے میں بھیجا گیا اور فرمایا کہ آپ پہلے سجدہ کیجئے اور پھر رکوع کیجئے۔ اور بعض نے کہا کہ سجدے کا ذکر ہے یہاں، اور سجدے سے مراد ہے نماز، نماز پڑھیے، کیوں؟ سجدہ نماز کا سب سے عام رکن ہے، اور فرمایا جس نے سجدہ کر دیا اللہ کے قدموں میں جا کر گویا اس نے سجدہ کر لیا، اور تذلل کی انتہا اور آخر حد ہے تذلل کی، تو اس لیے سجدہ سے مراد نماز پڑھیے، ورکعی سے مراد رکوع نہیں ہے، اس سے مراد ہے خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے، یا اس کا تذکرہ ہے کہ آپ عبادت کیجئے۔ اور عام طور پر آدمی رکوع اور سجدے میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے، سجدے میں تو پھر بھی سجدہ پیشانی زمین پہ لگ جاتی ہے، اور رکوع میں بالکل مکمل جھکتا ہی نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ تو جب رکوع کے لیے جاتے ہیں تو وہ رکوع بھی ان کا فرض بھی ادا نہیں ہوتا۔ فرض کیا ہے؟ آدمی اتنا جھکے کہ اس کے یہ ہاتھ اس کے گھٹنوں میں آ جائیں اور ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ لیں، پھر اس کا رکوع ہوگا، فرض ادا ہوگا۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں تھوڑا سا سر نیچے کیا اور وہ رکوع ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اہتمام کرنا چاہیے، رکوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسنون کیا ہے کہ اس طرح سر اور اس کی جو ہے وہ سرین ایسے ہوں کہ بالکل اگر اس کی پیٹھ پر برتن پانی کا بھرا ہوا رکھا جائے تو پانی نہ گرے، اس طرح ہو، بالکل سر بھی اوپر نہ ہو رکوع میں، سر بالکل بھی نیچے نہ ہو، بالکل بچھا ہوا ہونا چاہیے، اس طرح رکوع ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں رکوع اور سجدے میں اس کا اہتمام نہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، فوراً مرغے کی طرح گیا سجدے میں، اور سجدوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھتا، بس تھوڑا سر اوپر کیا فوراً دوسرا، حالانکہ ان کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے اور یہ نماز میں واجب ہیں، جان بوجھ کر چھوڑے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع صحیح نہیں کیا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوا، سجدے کے درمیان بیٹھا نہیں، تو آپ نے فرمایا جب آیا سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھائی نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی ہوئی نماز لیکن تعدیل ارکان رہ گئے۔ دوبارہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، فرمانے جاؤ وضو کرو اور آ کر نماز پڑھو، اور ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو، رکوع میں جاؤ اطمینان سے جاؤ، رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اس طرح اطمینان سے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، تو اس طرح یہ تمہاری نماز ہوگی۔ تو یہاں فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کے بعد فرمایا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کیجئے اور نماز پڑھیے، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور آپ جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جتنا خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا تو
پھر کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی برائیوں میں منہمک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں رہی، ہمیں بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ یہ نماز کہاں ہوئی؟ نماز تو خشوع اور خضوع والی ہے، اس طرح پڑھے، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے۔ حضرت ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہوں اور پھر کھڑا ہوتا ہوں، یوں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے وہ جنت ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے اور جہنم میرے قدموں کے نیچے ہے، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ نماز، یہ ہے اصل خشوع اور خضوع والی نماز، اور ایسی نماز تو پھر آدمی کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ خشوع کرنے والوں کے ساتھ خشوع کیجئے اور نماز پڑھیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، حضرت مریم کا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں میرے نبی آپ کی نبوت کی یہ علامت ہے اور دلیل ہے کہ جب مریم پیدا ہوئی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، کسی نے آپ کو آنکھوں دیکھا حال نہیں بتایا ہے۔ یہ آپ کو جو آپ مکمل یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ میں رب نے آپ پر وحی کی ہے اور وحی کے ذریعے، اور وحی اس پر ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے، لہٰذا یہ آپ کی نبوت کی دلیل اور علامت ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل اور علامت۔ فرمایا یہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یہ مریم کا واقعہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہاں نوحی الیک کا پتہ چلا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے یہاں بتا دیا نوحی الیک کا، میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتہ چلا، ورنہ آپ کو خود اس کا پتہ ہی نہیں تھا، میں رب نے بتایا تو پتہ چلا۔ فرمایا ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور حالاں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، میں نے درس کے ابتدا میں یہ پچھلے درسوں میں یہ بات بتائی کہ جب حضرت مریم کو لایا گیا، ماں نے لا کر پیش کیا، حضرت حنہ نے کہا جی یہ اب آپ رکھو، والد اس کا تو فوت ہو گیا عمران، اب میں نے نظر مانی ہے، تو اب وہاں 29 آدمی جو تھے مسجد اقصیٰ کے، ان میں سے ہر ایک کہنے لگا میرے امام کی بچی ہے میں پرورش کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں، تیسرا میں۔ حضرت زکریا نے کہا بابا یہ تو میرے گھر اس کی خالہ ہے، میرا حق زیادہ ہے، آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ تو کہا پھر ایسا کرو قرآن اندازی کر لو، اور قرآن اندازی کیا کی تھی کہ تیر جو تھے ان تیروں پر نام لکھے، فرمایا پھینک دو پانی میں۔ ایک روایت میں تھا کہ جو پانی کے اوپر ٹھہر جائے تیر جس کا، بس وہ اس کی کفالت کرے گا، جن کے تیر پانی بہا کر لے گیا وہ نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تیر پھینکو اور اپوزٹ سائڈ پر جدھر سے پانی آ رہا ہے تیر ادھر جس کا جانے لگا تو وہ اس کی پرورش کرے گا۔ جب تیر پھینکے تو حضرت زکریا کا تیر یا رک گیا وہاں یا وہ اپوزٹ سائڈ پر جانے لگ گیا، تو حضرت زکریا کے حق میں وہ آیا تو فرمایا میرے محمد آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا، وحی کے ذریعے بتایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ ایوم، آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ کہا ایوم یکفل مریم، کون مریم کی نگرانی کرے گا اور کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ اس کفالت پر جھگڑ رہے تھے۔ اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو اس لیے پتا چلا کہ میں نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا۔ جب بذریعہ وحی بتایا، اور وحی اس پر آتی ہے جو نبی ہوا کرتا ہے، نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آیا کرتی ہے، اور آخری نبی خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی خود کتاب لکھا بھی نہیں کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جو دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کتاب لکھی، یہ لکھی، کوئی نبی، کسی نبی نے کتاب لکھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس پر وحی آئی ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لہذا مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے اور کافر ہونے کی یہ بھی علامت اور نشانی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اور آپ سے ایک درخواست اور گزارش